نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آدم کے بیٹوں کا سردار ہے اور نبیوں کا امام ہے اور خاتم النبیین ہے، انتہائی فضیلت والی ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ہمیں مزید آگے حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah and his angels send blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O ye that believe, send ye blessing on him and salute him with all respect. یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو، مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو، اور مزید فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کریں، اور ترغیب کے لیے اور تشجیع کے لیے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو جب خالق کائنات اور بہترین مخلوق جو اللہ کے فرشتے ہیں، جو کبھی گناہ بھی نہیں کرتے، جب وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں تو بالاولیٰ درود بھیجنا چاہیے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، So remember me, I will remember you, and be grateful to me and don't deny me۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے یاد کرو، آپ میری ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، فَأَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ذکر کرتا ہے، ذکر کی کوئی مجلس ہوتی ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو ڈانپ لیتے ہیں رحمت سے، اور جب رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں کہ کس حالت میں میرے مخلوق کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ان کو پایا۔ تو پھر حدیث میں ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مجلس میں میرا تذکرہ کیا ہے تو میں اللہ تعالی ان کا تذکرہ، جو میرا تذکرہ کرتا ہے، میں بہترین مجلس کے سامنے ان کا تذکرہ کروں گا، اور بہترین مجلس وہ فرشتوں کا مجلس، اور پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سب کی مغفرت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر چونکہ آپ کو پتہ ہے عبادت ہے، اسی طرح بہترین عبادات میں سے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان پر درود بھیجنا، یہ بہترین عبادت میں سے۔ تو جب آپ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں گے تو آپ کا تذکرہ جو ہے، کیونکہ آپ نے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا اور وہ عبادت ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے اس میں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت درود بھیجا کریں. اور درود جب کوئی بندہ بھیجتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سخی ہے، یہ بندہ سخی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. بخیل کا تعریف کیا نبی علیہ السلام کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ایسا شخص بخیل ترین شخص. The messenger of Allah said, the miser is the one in whose presence I am mentioned, but he does not supplicate for me, but he does not send durood for me, on me. یعنی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے اور وہ نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑھے، چاہے وہ کس طریقے سے بھی ہو. ابھی جیسے خطبے میں آپ بار بار نبی علیہ السلام کا نام جیسے ابھی آیا بار بار سنتے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے تو آپ بخیل ہیں. تو پھر آپ کے بارے میں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص بخیل. تو جب بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ درود پڑھیں. اور درود کی بس بہت سارے کلمات ہیں، سب سے شارٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ پڑھیں. تو آپ کو یہ ساری فضیلتیں مل جائیں گی. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ مومنوں کے بارے میں ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہ مومنوں کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ ایمان لے آئے اللہ پر اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، وَتُوَقِّرُوهُ اور وقار کے ساتھ پیش آئیں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور پھر اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کریں صبح اور شام. تو تعظیم ہم کیسے کریں گے نبی علیہ السلام؟ وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. توقیر کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے جب ہم نبی علیہ السلام کا نام سنیں گے تو ہم ان پر صلات بھیجیں گے، درود بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی کی تعظیم ہے. اور جو شخص نبی علیہ السلام کا نام سن کر درود نہیں بھیجتا، ایک تو وہ بخیل ہے، دوسرا وہ بے ادب ہے، اس میں تعظیم ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو مہذب بنانا ہے، با ادب بنانا ہے، تو نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کریں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود کی فضیلت کے بارے میں کہ من صلی علی مرتا یا من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشر، کہ کوئی بھی شخص مجھ پر اگر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں اس بندے پر جس بندے نے درود بھیجا ہے. تو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو مشہور حدیث ہے دعا کے بارے میں کہ جس دعا میں جتنی کثرت سے آپ درود پڑھیں گے وہ دعا قبول ہوگا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت. لمبی حدیث ہے. Ubay bin Ka'b said, I said, O Messenger of Allah, indeed I say very much salat for you. How much of my salat should I make for you? He said, as you wish. I said, a fourth. He said, as you wish, but if you add more, it would be better for you. I said, then half. He said, as you wish, and if you add more, it would be better for you. I said, then 2/3. He said, as you wish, but if you add more, it would be better for you. I said, should I make all my salat or all my dua for you? He said, then your problems will be solved and your sins would be forgiven. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بہت زیادہ درود بھیجنا چاہ رہا ہوں آپ کے اوپر، یا میں اپنی دعا میں کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود میں بھیجوں آپ کے اوپر؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا آپ کی مرضی ہو. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں چوتھائی حصہ یعنی دعا کا چوتھائی حصہ پر درود بھیجوں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے آپ کی مرضی ہو، لیکن اگر آپ اس کو مزید بڑھائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی دعا کا آدھا حصہ اگر آپ پر درود بھیجوں صحیح ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی ہو، لیکن اگر آپ اس کو بڑھائیں تو مزید آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور آخر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر پوری دعا میں آپ ہی پر درود بھیجا کروں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور تمہاری جو گناہ ہے وہ بخش دیے جائیں گے. کتنی فضیلت ہے اس دین. نبی علیہ السلام چونکہ آدم کے بیٹوں کا سردار ہے تو اس پر اگر آپ درود بھیجتے ہیں تو آپ کا یہ عمل تمام عمل کا سردار ہے، کیونکہ سرداروں کے سردار پر آپ نے درود بھیجا تو یہ اعمالوں کا جو عمل ہے یہ بھی عملوں کا سردار بن جائے گا، اور اس وجہ سے آپ کی بخشش اور مغفرت بھی ہو جائے گی اور تمہارے جتنے ضروریات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے جو آپ نے دعا میں کیے. اسی طرح یہ ایمان کی علامت بھی ہے. نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا یہ بندے کی ایمان پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاں میں اس کے بیٹوں سے، اس کے والدین سے اور تمام مخلوق سے میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو اگر آپ کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس کی ایک یہ علامت ہے کہ آپ ان پر درود بھیجیں گے، آپ ان کا تذکرہ کریں گے. دنیا کی محبتوں میں آپ دیکھ لیں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، فلاں شخص نائس میں اور میں فلاں کو فالو کرتا ہوں بہت اچھا، اس کا تذکرہ چلتا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے. اگر آپ درود بھیجیں گے نبی علیہ السلام پر، ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری نشانی آپ میں یہ ہے کہ آپ میں ایمان ہے، آپ مومن ہیں. نبی علیہ السلام پر آپ درود بھیجتے ہیں تو
اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں محب بھی بنوں، محبوب بھی بنوں، میں مومن بھی بنوں اور میرا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو، اس کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ کوئی بھی شخص مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کا درود مجھ پر پیش کرتے ہیں، میرے روح پر پیش کرتے ہیں، اور میں اس درود کا جواب بھی دیتا ہوں، اس درود کا میں جواب دیتا ہوں، سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ امام البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ هو الذی یخرجکم من الظلمات الی النور، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنیوں کی طرف لے آئے۔ تو جو بندہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن، کیونکہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اس اندھیروں میں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی روشنی اور نور عطا کرے گا اس درود کی وجہ سے۔ اور مزید آگے فرمایا کہ من صلی علی مرۃ واحدہ، جو پہلے حدیث گزری، دوسری حدیث میں اس کے ساتھ اور کچھ کلمات ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کی 10 گناہیں جو ہے وہ مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ورفعت له 10 درجات، اور اس بندے کی 10 درجے جو ہے وہ بلند کرتے ہیں اللہ تعالی۔ The messenger of Allah saying, whoever supplicates Allah to exalt my mention, Allah will exalt his mention 10 times۔ 10 رحمت اللہ تعالی نازل فرماتا ہے اور اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور درود اگر کوئی بندہ بیچتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ السلام کی قربت کا سبب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جواب اور پڑوس میں رہیں، آپ کو نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ مل جائے، تو آپ کثرت سے درود بھیجا کریں، کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود بھیجے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ The messenger of Allah said, the people who will be nearest to me on the day of resurrection will be those who supplicate Allah more often for me۔ کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کریں گے، وہ لوگ۔ اور اس درود بھیجنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ مشکل میں ہیں، آپ کے اوپر غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گناہوں کا بوجھ بھاری ہو گیا، درود بھیجیں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، اور اس درود کی وجہ سے گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ نبی علیہ السلام کی سفارش کا مستحق بنیں گے۔ کہ جو بندہ کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام جب شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کا، تو ان امتیوں میں ایک یہ شخص بھی ہوگا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام سفارش کریں گے اور ان کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو اگر آپ کو نبی کی شفاعت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کثرت سے درود بھیجیں۔ اسی طرح درود کے پھر جو ہے
اوقات بھی ہیں خاص، اس طرح جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن زیادہ کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، اور الفاظ بھی ہیں کہ کون سے الفاظ ہونے چاہیے۔ الفاظ بہت زیادہ ہے جو احادیث میں ثابت ہے۔ ایک تو درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک، اور سب سے شارٹ والا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور جو تشہد میں ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، وقت چونکہ کم ہے، اور کچھ اوقات ہے جس وقت جو ہے یہ درود بھیجنا چاہیے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ جس طرح یہ تشہد میں تو آلریڈی ہم بھیجتے ہیں، اس کے بعد خطبوں میں اگر کوئی بندہ خطبہ پڑھ رہا ہو، چاہے جمعے کا ہو، عید کا ہو، یا نکاح کا خطبہ ہو، یا کوئی اور خطبہ ہو، تو اس وقت جو ہے اس کو نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح اذان سے پہلے بھی درود بھیجنا ضروری ہے، اور اذان کے بعد بھی۔ اسی طرح دعا کے شروع کرتے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی کبریائی بیان کریں، یا آپ کی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے 99، اگر آپ کو مطلب شفا چاہیے تو اللہ شافی الامراض ہے، شافی اللہ کا نام ہے، اس نام کا وسیلہ دے کر اور اللہ کی اسی نام کی کبریائی بیان کر کے اس کے بعد پھر آپ نبی علیہ السلام پر درود بھیج کر پھر اپنی حاجت کا جو ہے سوال کریں، تو انشاءاللہ یہ دعا پھر قبول ہوگی۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی درود بھیجنا یہ، اور پھر مسجد سے نکلنے کے وقت بھی درود بھیجنا یہ بھی صحیح ہے اور ہونا چاہیے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں، اور اسی طرح حج کرتے وقت اگر آپ سعی کرتے ہیں اس وقت بھی، اور کوئی نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو قبر پر جب آپ حاضری دیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کریں۔ اسی طرح آپ بازار میں جاتے ہیں اس وقت بھی، اور بازار سے نکلتے ہیں اس وقت بھی۔ الغرض یہ عمل جو ہے تمام اعمال کا سردار ہے، کسی بھی وقت آپ نبی علیہ السلام پر درود بھیج سکتے ہیں، فضیلت سے خالی نہیں ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ کوئی بھی ٹائم آپ کو فارغ ملے نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو درود کی وجہ سے وہ نبی کے محب بھی بنتے ہیں، محبوب بھی بنتے ہیں، اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی سفارش کے مستحق بھی بن جاتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔